بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، اسلام نے آزادی کو صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر نافذ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کسی بھی موقع پر، چاہے وہ کفارہ ہو، عام صدقات ہو، وہاں غلام کو آزاد کرنا یہ ترجیحاً رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلا آپشن آپ کو دیا جاتا ہے غلام کو آزاد کرنا۔ اگر آپ قسم کھا چکے ہیں، ٹوٹ گئی ہے یا توڑ دیا ہے، اس موقع پر بھی سب سے پہلا آپشن یہ رکھا گیا ہے کہ گردن کو آزاد کیا جائے، یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ رمضان المبارک میں میاں بیوی سے آپسی تعلقات کے قائم کرنے کی بنیاد کے پر روزے کی حالت میں غلطی سرزد ہو جائے تو پھر وہاں پر بھی پہلا جو آپشن رکھا گیا ہے وہ ہے غلام کو آزاد کرنا۔ ہر جگہ کے پر آپ کو یہی چیز ملے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے معاشرے میں غلام ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، لوگوں کی ضرورت بھی تھی، ایک نظام بھی چل رہا تھا۔ ایسے میں اگر اس کو ڈائریکٹ ختم کر دیا جاتا تو لوگوں کے لیے بہت مسائل پیدا ہوتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا جس کی بنیاد کے پر دھیرے دھیرے غلامی کو ختم کر دیا گیا، اور اسلام نے غلاموں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ آزاد اور غلام کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے کہ جب یہ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد وہاں پہنچے تو ایک ہی اونٹ کے پر ان کا غلام اور یہ باری باری سفر کر رہے تھے، اور جب بیت المقدس قریب آیا، داخلے کا وقت آیا تو باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا کہ آقا آپ سوار ہو جائیے میری جگہ کے پر۔ کہا کہ نہیں، باری تمہاری ہے، تم ہی سواری کرو۔ چنانچہ جب یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو لوگوں کو یہ لگا کہ سواری کرنے والا یعنی جو اونٹ کے پر ہے وہ غلام تھا۔ لوگوں نے اسے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جو نیچے پیدل سواری کر رہے، پیدل چل رہے تھے، اور سواری کے پر ان کا غلام بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی زیادہ سہولتیں اسلام نے غلاموں کو عطا کی۔ بہرحال یہ اسلام کا ایک تصور ہے، اور دھیرے دھیرے عملی طور کے پر غلامی کو ختم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا جملہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں نے اپنے بچوں کو آزاد جنم دیا ہے، تم نے انہیں کیوں غلام بنا لیا؟ یہ تاریخ میں سنہرے حرفوں کے پر لکھا ہوا ہے کہ ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کیوں غلام بنایا؟ یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ انسانوں کے درمیان اس طرح کی تمیز جو اونچ نیچ کے درمیان کے نام کے پر، برادری کے نام کے پر یا دیگر چیزوں کے نام کے پر پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا، اور ان ساری تفریقوں کو مٹا کر صرف ایمان کی بنیاد کے پر ایک دوسرے کو پرو دیا۔ اب ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد میں نے سورہ نور کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے یہاں پر حکومت کے تعلق سے سب سے اہم بات بیان کی ہے۔
अल्लाह फरमाता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, ये अल्लाह का वादा है अहले ईमान से, अमल सालेह करने वालों से। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अल्लाह तुम्हें जमीन में खिलाफत अता करेगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन का जमाना था, एक लंबी और तवील मुद्दत तक यही खिलाफत कायम रही। और आज हम देख रहे हैं कि रुए जमीन के पर उसकी जिंदा जावीद मिसाल सऊदी अरब है, जहां इस्लाम की हुक्मरानी वक्त के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह ये साफ कहते हैं, हमारा दस्तूर, हमारा कानून, हमारा निज़ाम हयात ये कुरान मजीद था, है और क़यामत तक यही रहेगा। इतनी ज्यादा जसारत और धड़ल्ले के साथ कौन कहता है? आज आपको मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर भी मुनाफिकत नजर आएगी, वो जसारत नजर नहीं आएगी जो मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए। लोग नाम लेते हैं तुर्की का, तैयब उर्दुगान का। क्या है जिसका चेहरा देखने के बाद नूरानियत नजर ना आए, जिसके चेहरे को देखने के बाद इस्लाम ना नजर आए, वह हमें इस्लाम की तालीम या इस्लामी खिलाफत के पर विराजमान नजर आएगा। हम उसे समझते हैं कि वह इस्लामी हुकूमत कायम करेगा, जिसे हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिसका अकीदा सूफियाना, जो किसी पीर के पर बैत किए हुए है, जो बगैर शेख के जिंदगी नहीं गुजारता, जिसे किताब और सुन्नत से कोई वाबस्तगी नहीं, जो गैरुल्लाह की कस्में खाकर कहता है कि तुर्की के अंदर कुरान और सुन्नत की, अल्लाह के दीन की बालादस्ती नहीं, बल्कि उनके अपने बनाए हुए फरमा रवा मुस्तफा कमाल अतातुर्क, इन लोगों के कवानीन जो कि इंसानों के बनाए हुए हैं, उसकी बुनियाद के पर हुकूमतें चलेगी। हुकूमत के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कि खिलाफत किस बुनियाद के पर कायम रहेगी, हुकूमत किस बुनियाद के पर? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द वलयुमक्किनन्न लहुम, तुम्हें दीन के अंदर तमकीन यानी कुदरत अता करेगा और तुम्हें उसके पर जमा कर रखेगा। लेकिन शर्त अल्लाह तबारक व तआला ने यही रखी, याबुदूननी वला युशरिकून बी शैया, कि वो मेरी ही इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये असल चीज है हुक्मरानी का तसव्वुर। असल फरमा रवा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, उसके अलावा कोई नहीं है। अर्दुल्लाहि वासिया, पूरी के पूरी जमीन कुशादा है, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। कायनात का खालिक एक, मालिक एक, हाकिम भी एक ही है और उसकी फरमा रवाई हर जगह चलने वाली है। तो अल्लाह ने हुकूमत की बुनियाद, उसकी तमकनत और उसके पर ठहराव, उसे जमा कर साबित कदम रखना, ये सारी चीजें इस बुनियाद के पर रखी। या अबुदूननी वला युशरिकून बी शैया, वो सिर्फ मेरी इबादत करेंगे और मेरी इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अगर ये चीज नहीं पाई गई तो फिर नतीजा क्या होगा? अल्लाह उस हुकूमत की बुनियादों को खोखला करेगा, जिस तरह वो अपने अकीदे और अपने मकसद जिंदगी की बुनियादों को खोखला करते हैं। और नतीजा फिर ये होता है, पूरी इमारत ढह जाती है। अपने इतने बड़े कंस्ट्रक्शन को अगर हम ये चाहें कि पल भर में धक्का देकर गिरा दें, नहीं गिर सकता। अगर हम इसे गिराना चाहते हैं तो उसके लिए लाजिम है कि इसकी बुनियादों को कमजोर किया जाए। जब बुनियादें कमजोर होती हैं तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरी इमारत ढह जाती है। यही मामला हुकूमत का है। इंसान की बुनियाद उसके दिल के पर रखी है। इदा सलह सलहल जसदु कुल्लु, कि जब यह सही होता है तो पूरा जिस्मानी निजाम सही होता है। ये अगर बिगड़ जाए तो पूरा निजाम इंसानी बिगड़ जाता है। हुकूमत की बुनियाद असल चीज है अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी। अगर ये चीज नहीं पाई गई तो फिर मामला बिगड़ना शुरू होगा। ये चंद बुनियादी बातों को समझने के बाद अब मैं जो आपके सामने हिंदुस्तान की तारीख से मुतालिक कुछ बातें रखने जा रहा हूं, वो आपके ज़हन और दिमाग में अच्छी तरह आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि जहां हम इस्लाम की बुनियादों, उसके अकायद, उसके मनहज, उसकी तारीख के बारे में इल्म रखें, वहां हमारे लिए लाजिम है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं वहां की तारीख के बारे में भी वाबस्तगी होना चाहिए। तारीख का गहरा इल्म होना चाहिए।
ایک بہت اہم چیز میں آگے کی باتوں کو بیان کرنے سے پہلے بیان کروں. ابھی سعودی عرب کے جو شاہ ہے، شاہ سلمان حفظہ اللہ، ان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ نے ان کو اولاد بہت دیے. یہ اپنی ساری اولادوں کے درمیان ہر ہفتے ایک کتاب دیتے ہیں جو تاریخ کے پر مشتمل ہوتی ہے. اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، اور پورا ہفتہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شاہ سلمان اپنے سارے بچوں کو بٹھانے کے بعد اس کا امتحان لیتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب تمہیں ایک ہفتے کے لیے پڑھنے کے لیے دی تھی، کیا مطالعہ کیا؟ سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں باقاعدہ محاسبہ ہوتا ہے. وہ صرف اپنے ملک کے فرما روا نہیں، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں وہ اپنے ملک کے حق میں بہتر ثابت ہوتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ انسان کو تاریخ سے وابستگی رکھنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں کیسے واقع ہوگی. ہمیں اپنے آباء و اجداد سے واقفیت نہ ہو، ہمارے اسلاف کے بارے میں علم نہ ہو، ہماری بنیادوں کے بارے میں علم نہ ہو، تاریخ کے بارے میں علم نہ ہو، تو ہم کیا بیان کریں گے؟ ہمارے اندر وہ اعتماد، وہ یقین کہاں سے پیدا ہوگا؟ قرآن کے اندر خود آپ دیکھیں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، اس کے بعد بہت ساری قوموں کے واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ تاریخ سے وابستگی جوڑی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اس کے بارے میں کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا واقعہ پیش آیا، یہ اس سے جڑی ہوئی یادگار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 2 ذبیح یعنی جنہیں قربان کیا جانا تھا ان کی اولاد ہوں. اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ذبح کرنے نکلے. ایک ذبیح یہ تھے، لیکن ان کی جگہ کے پر دمب آ گیا. اور دوسرے ذبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے. کیسے؟ ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی ذبح کیا جانے والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 اولاد دے گا تو میں اپنی 10ویں اولاد کو اللہ کی راہ میں کعبۃ اللہ میں لا کر ذبح کروں گا، قربان کر دوں گا. اور 10ویں نمبر کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی پیدائش ہوئی. چنانچہ اپنی نظروں کے مطابق انہیں ذبح کرنا تھا. یہ تو مان لی گئی تھی، لیکن جب ذبح کرنے، قربان کرنے کا موقع آیا، روح کانپ گئی. چنانچہ اس وقت کی ایک کاہنہ جو نجومی کا کام کیا کرتی تھی، ایک عورت، اس سے مشورہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ فال نکالا جائے، قرآن دازی کی جائے. اس وقت عرب میں دیت یعنی اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے، قتل کے بدلے میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، قاتل کو نہیں مارا جائے گا، اس کے بدلے میں مال دیا جائے گا جس کو دیت کہی جاتی ہے. تو یہ 10 اونٹ تھی، یعنی قتل کے بدلے میں 10 اونٹ دے دیا گیا تو اس کا خون بہا معاف ہو جاتا ہے، قصاص نہیں لیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ قرآن نکالا جائے، 10 اونٹ، اور اس کے بعد دوسری چٹھی کے اندر عبداللہ کا نام ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. اس طریقے سے قرعہ کیا جائے. اگر 10 میں نہیں نکلتا ہے 20 کیا جائے، 30 کیا جائے، 40 بڑھاتے جائے. جب بھی قرعہ عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نکلے گا تو اتنے اونٹ قربان کر دیے جائیں گے اور اس کے بدلے میں عبداللہ کو آزاد کرا لیا جائے گا. 10 20 30 90، اس کے بعد بھی عبداللہ کا نام، یہاں تک کہ 100 اونٹ بھی ڈالے گئے. اس کے بعد ہے تو 100 اونٹوں کا قرآن نکلا اور 100 اونٹوں کی قربانی عبد المطلب نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جان کو اس طریقے سے چھڑایا گیا. اور تبھی سے عرب میں 10 کے بجائے دیت 100 اونٹوں کی کر دی گئی. یعنی اب اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، قتل کے بدلے میں اسے نہیں قتل کرنا ہے، وہ پیسہ دے کر چھوٹنا چاہتا ہے، تو اسے بدلے میں دیت کے طور کے پر 100 اونٹ دینے ہوں گے، اور اسلام نے اسی دیت کو باقی رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیح کے نسل سے ہے. ایک تو آپ کے والد گرامی
اور دوسرے آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام. تاریخ یاد رکھیے، بغیر تاریخ کے آپ کو ان ساری چیزوں کا علم نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی تھی، جیسا کہ مسلم کے اندر ہے کہ انکم ستفتحون ارضا یسمى فیہا القیرات، کہ تم ایک ایسی سرزمین کو فتح کرنے والے ہو جہاں کی کرنسی قیرات ہوگی. فاستوصوا باہلھا خیرا فان لهم ذمۃ وسعرا، جب تم اس سرزمین کو فتح کرو گے وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ بہت احسان اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوہری رشتہ داری ہے. اگر یہ تاریخ علم میں نہیں ہوتی تو یہ دوہری رشتہ داری کا علم کیسے ہوتا؟ پہلی رشتہ داری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور جو 18 مہینے کی عمروں کے اندر وفات پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا تھا، امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا، لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا اللہ اسے نبی بناتا. یہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا. کہا کہ ان کی مدت رضاعت جنت کے اندر اللہ پوری کروا رہا ہے. تو یہ ایک رشتہ داری تھی. دوسری رشتہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ قبطیہ تھی، مصر کی رہنے والی. اتنی پرانی رشتہ داری، ایک تو قریب کی رشتہ داری ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کے درمیان 3000 سال کا وقفہ تھا. اتنی لمبی رشتہ داری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس و لحاظ کیا. چنانچہ جب مصر فتح ہوا، فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو پیش کیا اور کہا کہ ہمارے نبی نے تمہارے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. وہاں کے جو عیسائی تھے، پادری تھے، اس حدیث کو سننے کے بعد کہنے لگے اتنی دور کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے والا سوائے ایک نبی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور یہی ان کے مسلمان ہونے کی ایک بڑی وجہ بنی. آپ جہاں جہاں دیکھیں گے تاریخ سے اسلام کبھی ہمیں کاٹتا نہیں ہے. وہ ہمیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے سارے معاملات کو جوڑ کر دکھاتا ہے. تو تاریخ سے کبھی لاپرواہی نہ برتی جائے، اس کو یاد رکھا جائے. اور خاص طور سے اسلامی تاریخ کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ اور اس میں بھی مسلمانوں کے اندر اہل حدیث کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے. علامہ احسان الہی نے جس کے بارے میں بہت ہی پیارے انداز میں کہا تھا کہ تمہارے مردے یا تمہارے شہید اتنے ہیں کہ انہیں کاندھے مل سکتے ہیں، لیکن میرے شہداء اتنے ہیں کہ کاندھے کم پڑ جائیں گے لیکن ان کی تعداد کم ہونے والی نہیں. اتنی بڑی تعداد کے اندر ہندوستان کی آزادی میں اہل حدیث علماء نے، عوام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. یہ ہمارا بچہ نہیں جانتا، یہ اغیار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. ڈاکٹر ولیم ہنٹر، اس کی کتاب آپ پڑھیے، ترجمہ ہو کر آیا ہے ہمارے ہندوستانی بھائی. ڈاکٹر تارا چند، جس کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، آن دا ریکارڈ ساری باتیں ہیں. یہ تاریخ ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آج تاریخ کو چھپانے کی اور تاریخ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بتانے کی کوشش نہیں بلکہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں ہمیں تاریخ کی اصل حقیقت تک پہنچنا، تاکہ ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے اور انہوں نے کس طرح اس ملک کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو سکے. اب یہاں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ہندوستان کی تاریخ کا وہ حصہ جو 10ویں صدی سے شروع ہوتا ہے. اصحاب کرام ہندوستان کے اندر 17 ہجری کے اندر، بلکہ اس سے پہلے 13 ہجری کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ ہندوستان آ چکے تھے. سندھ اور بلوچستان کے علاقے، آج بھی آپ دیکھیے کہ ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی، چونکہ انہی راستوں سے اصحاب کرام ہندوستان تشریف لائے تھے. یہ کوئی صوفی نہیں لائے، یہاں پر صوفیت کے پاس اصلی اسلام رہتا ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے اسلام لائے گا؟ وہ دعوت کا کام کرتے ہی نہیں ہے تو مسلمان بنائیں گے کیسے؟ مسلمان وہ بنائے گا جو دعوت کا کام کرے گا، جس کے پاس سچا عقیدہ ہوگا، کتاب و سنت کی صحیح تعلیم ہوگی،
اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ 10ویں صدی ہجری کا معاملہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت، یہاں سے میں تاریخ ہندوستان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ظہیر الدین بابر، اس کا اصل تعلق تھا افغانستان سے، اور یہ ہندوستان کے پر آیا۔ اس وقت یہاں پر لودھیوں کی اور سوریوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان کے پر بہت سارے لوگوں نے حکومت کی ہے اور الگ الگ خاندان کے تھے، کوئی غزنوی ہے، گوری ہے، تغلق ہے، سادات ہے، غلامان ہے، سوری ہے، لودھی ہے، مغل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر ایران اور افغانستان سے آ کر ہندوستان کو فتح کیے اور اس کے پر حکومت کی، اور ایک بہت لمبا عرصہ جو تقریباً 700 یا 800 سال کے پر مشتمل ہے، یہ مغل دور حکومت کہلاتا ہے، جس کا سب سے پہلا فرمانروا اور بادشاہ ظہیر الدین بابر تھا۔ ظہیر الدین بابر، اس کی حکومت ہندوستان کے پر مکمل طریقے سے نہیں تھی، اکثر علاقوں میں تھی، لیکن چونکہ یہ افغانستان کے آیا ہوا تھا اور وہاں کا ماحول اور وہاں کے پہاڑی علاقے اسے بہت پسند تھے، وہ زیادہ تر اپنا وقت افغانستان میں ہی بتایا کرتا تھا۔ 4 سال ہندوستان کے پر حکومت کرنے کے بعد اس کے ہاں پر اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، نصیر الدین ہمایوں۔ نصیر الدین ہمایوں پیدا ہونے کے بعد جب اس کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، مغلیہ سلطنت کا تاج اس کے پر رکھا جاتا ہے، تو سوریوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، حملہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے حکومت اور سلطنت کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ تقریباً 13 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اور اسی دوران اس کے یہاں پر اس کا اپنا بیٹا جلال الدین اکبر، جسے مغل اعظم کہا جاتا ہے، یہ پیدا ہوا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے مغلیہ سلطنت کی حکومت اپنے ہاتھ کے اندر لی۔ 17 سال کی عمر تھی، ذہانت بلا کی تھی، اللہ نے اسے بہت ذہین و فتین بنایا تھا۔ چنانچہ اس نے 17 سال کی عمر میں حکومت کو سنبھالنے کے بعد پورے ہندوستان کے پر دھیرے دھیرے اپنے آبا و اجداد کی حکومت کو حاصل کرنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نہ سوری باقی رہے، نہ لودھی باقی رہے، اور نہ کوئی اور، پورے ہندوستان کے اندر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور یہ وہ ہندوستان تھا جس میں موجودہ پاکستان بھی ہے، وہ بھی اسی کے اندر شامل تھا، اور اسی کے اندر بنگلہ دیش بھی تھا، اور بھی بہت سارے علاقے جو ہندوستان کے اندر شامل تھے، پورے کے پورے علاقوں کا فرما روا بن گیا۔ اب جب اسے حکومت ملی اور پورے ہندوستان کے پر یہ منظم طریقے سے اپنی حکمرانی قائم کر چکا، تو چونکہ اس کی سوچ ابتدا میں مذہبی تھی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اتنی کم عمری کے اندر اتنی بڑی حکومت اور سلطنت میرے حوالے کی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کا ارادہ یہ ہوا کہ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے مجھ کو نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے شکرانے کے راستے تلاش کرنا چاہیے۔ تو دھیرے دھیرے وہ اپنے دربار کے اندر علماء کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن یہی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ حالانکہ اس نے بہت ساری مساجد کو تعمیر کیا اور خانقاہیں بھی تعمیر کی، علاوہ ازیں اس نے غیر مسلموں کے لیے بہت کچھ بنایا۔ حکومت کو بنانے کے اعتبار سے اس نے حکومت چلانے کے لیے جو جو چیزیں ہو سکتی تھی بہتر انداز کے اندر اس نے بنائی، سب کی، لیکن فساد کہاں سے پیدا ہوا، بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ دراصل بگاڑ شروع ہوا عقیدے سے، اور معاملہ بگڑا علماء کی آپسی چپکلش سے، اور یہ وہی علماء ایسو تھے جن کے عقیدے کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھی، جن کے نزدیک دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، آخرت کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ایسے علماء، یہ مسلمانوں کے لیے بھی مسئلہ، حکومت کے لیے بھی مسئلہ، ہر کسی کے لیے مسئلہ ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر نہ للہیت ہے نہ اخلاص ہے، اور جہاں سے یہ روح نکل جاتی ہے وہاں فساد برپا ہوتا ہے، وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں جو تبصرہ کرتے ہیں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ رود کوثر کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ تبصرہ نقل کیا گیا ہے۔ اپنی کتاب تذکرہ کے اندر لکھتے ہیں
کہ اکبر کے دربار میں علماء سو کا غلبہ تھا۔ علماء سو سے مراد وہ علماء ہیں، حقیقت میں ان کو عالم بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جسے عقیدے کا علم نہ ہو، توحید کا علم نہ ہو، شرک کے بارے میں علم نہ ہو، کتاب و سنت کا علم نہ ہو، وہ عالم نہیں ہے۔ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو کتاب و سنت سے اپنی آنکھوں کو بند کر دے اور شرک سے وابستگی رکھے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ تو یہ علماء سو تھے۔ یہ معاملہ دربار کے اندر کیا ہوتا تھا، یہ لکھتے ہیں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے پر طنز کرنا، ایک دوسرے کے پر غلاظت کے چھینٹے اڑاتے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی تذلیل کروں، اس کی تضحیک کروں، یعنی اس کو مذاق کا نشانہ بناؤں۔ یہ معاملہ بگڑنا شروع ہوا، یعنی للہیت ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے بجائے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنی عزت منوانا، اس کی نظروں کے اندر اچھا بننے کی کوشش کرنا، بس یہی چیزیں رہ گئی تھی۔ اور اس کے لیے جتنے ناجائز ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے وہ سارے اپنائے گئے۔ اور اس کے بعد جب یہ علماء بگڑنا شروع ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کی سوچ کے پر علماء سو کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے ان لوگوں کی آپسی چپکلش اور ان لوگوں نے جو دماغ بنانا شروع کیا، مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ حالات ہوئے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیعہ علماء نے ان کے یہاں پر ان حالات کو دیکھتے ہوئے اثر رسوخ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ رافضی شیعوں، ان لوگوں کے نزدیک سچ، جھوٹ، صحیح، غلط، ان ساری چیزوں کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ جن کے یہاں پر 10 میں سے 9 حصہ دین کا تقیہ ہے، یعنی اپنی اصل حقیقت کو چھپانا، حالات کے اعتبار سے جھوٹ بولنا۔ انہیں کہ اپنے یہاں پر حضرت جعفر صادق کی روایت کو بیان کیا جاتا ہے، لا دین لمن لا تقی لا، کہ جو جھوٹ نہ بولے، حالات کے اعتبار سے ملمہ سازی نہ کرے، تو وہ ایماندار نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اسے دیندار بننے کے لیے جھوٹ بولنا ہوگا، حالات کے اعتبار سے جو چیز ہے وہی بیان کرنا ہوگا۔ یہ حالات تھے۔ تو شیعہ علماء نے اثر رسوخ حاصل کرنا شروع کیا، دھیرے دھیرے اسے اپنے ڈھب کے پر لے کر آئے، اپنے راستے کے پر لے کر آئے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے تعلق سے اور صحابہ کے تعلق سے اس کے ذہن کو مسموم کیا، زہر آلود کر دیا، یہاں تک کہ اکبر شیعہ علماء کی سازشوں سے متاثر ہو گیا۔ اس نے اپنے دربار میں مزید شیعہ اور رافضی علماء کو بلا لیا، جو رہی صحیح کسر کو بھی پورا کر دیا۔ ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں نا کہ 2 بلیوں کی جو لڑائی ہوئی، بندر کو حاکم بنایا گیا، فیصل بنایا گیا، اور اس نے اس طریقے سے اس روٹی کے ٹکڑے کو بانٹنا شروع کیا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں پوری روٹی کھا گیا اور انصاف بھی نہیں ہو سکا، دونوں بلیاں اپنا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہی معاملہ یہ علماء سو کی بنیاد پر پیدا ہوا۔ یہ دربار کے اندر اکبر کے سامنے آپسی چپکلش کی بنیاد کے پر اپنا مقام بھی کھو دیا اور حکومت کو بھی خراب کیا، اور عوام کے پر جو چیز اس کے بعد مسلط ہوئی وہ کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ چنانچہ اب یہاں پر انہوں نے اکبر کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالا، اب چونکہ ہندوستان کے اندر ہندو زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس وقت، تو انہوں نے اس کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالا کہ چونکہ یہاں پر اکثریت ہندوؤں کی ہے، لہذا ان کے مزاج اور ان کے تابع رہ کر اور ان کے حق میں جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ایسے فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ وہ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہوں گے تو حکومت کے لیے مسائل پیدا کریں گے، اور پھر یہ مسئلہ آگے چل کر ہماری حکومت کے ڈھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اپنے حرم میں یعنی اپنے نکاح کے اندر ہندو بیگمات کو یعنی ہندو عورتوں کو شامل کیا۔ یہ بنیاد تھی، یہاں سے بگاڑ شروع ہوا۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی فکر صحیح ہو، تو کس بنیاد کے پر وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا کہ غیر مسلم لڑکی کے ساتھ کوئی مسلمان مرد اس کے اپنے مذہب کے پر قائم رہتے ہوئے نکاح کرے، وہ نکاح نہیں ہوگا۔
تو اس نے سب سے پہلے ہندو بیگمات کو اپنے حرم میں داخل کیا اور اس کے بعد ہندوؤں کے پر دھیرے دھیرے اعتماد اس کا بڑھنا شروع ہوا. ایک طرف تو رافضیت، شیعیت، اور اس کے بعد دوسری طرف سے وقت کی اکثریت میجارٹی، یہ اکبر کے لیے مسئلہ بننا شروع ہو گئی. چنانچہ 1579 ہجری کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص نے مسجد بنانے کے لیے سارا مٹیریل تیار کیا. میں اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں. تو ایک برامن نے اسے اٹھا لیا، دھڑلے کے ساتھ اٹھا کر لے کر چلا گیا اور مندر کو تعمیر کر دیا. اب یہ مقدمہ چونکہ اکبر کی حکومت تھی اور وہاں کا قاضی، وہاں کا شیخ مسلمان تھا، بات وہاں تک پہنچی. حالانکہ ہندو بیگمات نے بہت کوشش کی اور اپنے سورس استعمال کیے، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اکبر کے پر کہ نہیں، برہمن کو نہیں مارا جائے گا، اس لیے کہ اس نے صرف مسجد کے سامان کو ڈاکہ زنی کے ذریعے حاصل کر کے مندر نہیں بنایا، بلکہ جب اس بارے میں اس سے باز پرس کی گئی، سامان واپس مانگا گیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اور یہ چیز وہاں کے علماء کے فتوے کے مطابق قابل گردن زدنی تھی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بخش دیا جائے. اڑا ہوا تھا اپنی بات کے پر. اور کچھ علماء یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہاں پر چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، انہوں نے اپنے مسلک کے اعتبار سے، فقہ انفی کے اعتبار سے کہا کہ نہیں، چونکہ وہ ذمہ ہے، یعنی اسلامی حکومت کے اندر ایک غیر مسلم رہ رہا ہے، اس کو ذمہ کہا جاتا ہے، لہذا اس کی جان نہیں لی جائے گی. یہ اختلافات اور انتشارات. آخر میں شیخ نے، جو قاضی تھے، اس کی گردن زدنی کا حکم دیا، اس کو مار دیا گیا. اب ہندو بیگمات نے شورش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سے پھر ان علماء کے رسوخ کو بھی کم کر دیا گیا. کہا کہ اکبر وہ کہا، اور آدمی اپنی بیوی کی نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا. کہا کہ تم نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ ایک آدمی کے قتل کا فتویٰ جاری کیا، اس کو مار دیا گیا، تم کچھ نہیں کر پائے. بادشاہ ہونے کے بعد، سارے اختیارات ہونے کے بعد تم کچھ نہیں کر پائے. انہوں نے اپنے اعتبار سے اکبر کے ذہن و دماغ کو جیسا ہینڈل کرنا چاہیے تھا کیا، اور اس کا نتیجہ نکلا. اب اس کے بعد جو ایک خطرناک قسموں کا فتنہ تھا، یہ تھا ملا مبارک کا فتنہ. ایک شیعہ، ایک رافضی تھا. چونکہ اکبر ابتدا میں ان سارے لوگوں سے محفوظ تھا اور سنی علماء کے ذریعے ملا مبارک کو اکبر کے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا. جب دوبارہ شیعہ علماء نے وہاں پر اپنے اثر رسوخ کو حاصل کیا تو اسے موقع ملا، یہ اکبر کے دربار میں جانا شروع ہوا اور اس کے بعد یہ اتنی رسائی حاصل کرتا ہے کہ اکبر کا انتہائی خاص آدمی بنتا ہے، اور بننے کے بعد جو اس کے ذہن و دماغ کے اندر باتیں ڈالتا ہے وہ بڑی خطرناک تھی. ذہن، فکروں کو جو خراب کیا جاتا ہے، اس کے بعد سارے معاملات بگڑنا شروع ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے. یعنی سوچنے کی صلاحیت ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا مزاج اور ہمارا منہج بگڑتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں بگڑنا شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی بنیاد ہے اور اسی کے پر سارے معاملات طے ہوتے ہیں. قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے. اور یہی اکبر کے زوال کی بنیاد بنی. تو اس نے کیا کہا؟ اکبر سے کہا کہ اسلام صرف 1000 سال کے لیے آیا ہوا تھا، اب 1000 سال ہو چکے ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج کر خلافت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس دور کا خلیفہ اکبر ہے. یہ خلافت اب تمہارے سر کے پر رکھی گئی ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ اب 1000 سال بیت چکے ہیں، لہذا اب تمہیں اجتہاد سے کام لینا چاہیے. نئے حالات کے تقاضے کیا ہیں؟ یہاں ہندو زیادہ ہیں اور ماحول کو دیکھنے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اسلام کے قوانین کے اندر تبدیلیاں لانی ہوگی، اس میں تجدید کرنا ہوگا، اسے رینیو کرنا ہوگا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسلام میں اولو الامر کی اطاعت واجب ہے. قرآن نے بھی کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اولو الامر ہے، حاکم وقت ہے، ان لوگوں کی اطاعت و فرما برداری تم لوگوں کے پر لازم ہے. تو اس نے کہا کہ اولو الامر آپ ہیں اور شرعاً آپ کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے،
لہذا آپ اسلام کی تاریخ، اس کے احکامات کے اندر اپنے اجتہاد کے ذریعے سے بدلاؤ لانے کی کوشش کیجئے۔ یہ تو قرآن کے ذریعے اور اس کے ایک آیت کے ذریعے غلط استدلال تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک موضوع روایت کا سہارا لے کر اکبر کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈالی کہ بادشاہ کو دین کے اندر رد و بدل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ایک من گھڑت روایت کا سہارا لے کر اس نے اکبر کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی، چنانچہ اسے سلطان کہا جانے لگا، اسلام کے نام سے ہٹا کر کہف الانام، امیر المؤمنین، ذل اللہ علی العالمین، یعنی پورے عالم کے پر اللہ کا سایہ، نعوذ باللہ، اتنا بڑا نام اس کو دیا گیا، کہف الانام، امیر المؤمنین، ذل اللہ علی العالمین، ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر شاہ بادشاہ غازی خلد اللہ ملکہ ابدا، اتنا بڑا نام اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ اس کے خلافت کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ چنانچہ یہ باتیں علماء کے درمیان پیش کر کے زور زبردست جو بھی ہونا چاہتا منوا لی گئی۔ اب اسی ملا مبارک کے دو بیٹے تھے، ایک ابو الفضل اور دوسرا فیضی، بہت ذہین تھے، اور ان دونوں بیٹوں کو اپنے باپ کے تعلق کے بارے میں علم تھا کہ میرے باپ کو اکبر کے دربار سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے باپ کی بے عزتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے انتقام کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ بہت ذہین تھے، اتنے ذہین یہ یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ابو الفضل کی جو فصاحت ہے اور زبان کے پر دسترس، اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور کوئی ایک ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ آتا ہے، اور اس کا نام ہی رکھا تفسیر بے نقط، بغیر نقطے والی تفسیر۔ یہ ذہانت ہے اس کی، ابو الفضل کی، اس قدر ذہانت اللہ نے عطا کی، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو غلط کاموں میں استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں، چونکہ رافضی تھے، شیعہ تھے، ان لوگوں کے دین و مذہب کا ہی حقیقت میں پتہ نہیں، سامنے والے کو دیکھنے کے بعد ان کے جیسا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو احکامات کے اندر تبدیلیاں کی، سب سے پہلی تبدیلی یہ تھی کہ اکبر کے دربار میں سجدہ تعظیمی لازم ہے، یعنی جب اکبر کے دربار میں کوئی بھی آئے گا اسے تعظیماً سجدہ کرنا ہوگا۔ جب علماء نے اس کے بارے میں ان سے بحث کی تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کا استدلال کیا، قرآن سے غلط استدلال۔ کہا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، زمین کے پر انہیں خلافت عطا کی، تو چونکہ وہ خلیفہ تھے اللہ نے ان لوگوں کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب اس وقت اکبر یہاں کا خلیفہ ہے تو اس کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کی مثال پیش کی کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ ساری چیزیں دین کے اندر رد و بدل تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا تھا، فرشتوں کو جو دیا گیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے تھا اور وہ علم کی بنیاد کے پر تھا، نہ کہ خلافت کی بنیاد کے پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں جو ہے سجدے کا تعلق، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور وہ چیز جو اللہ کے حکم سے تھی اسی جگہ موقف تھی، اس کے آگے کہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ نے تو تعظیماً، احتراماً اصحاب کرام کو عجمی بادشاہوں کے استقبال کی طرح صحابہ کو کھڑا ہونے سے منع کیا، کہا کہ جس طرح عجمی بادشاہوں کو تعظیم کے طور کے پر لوگ کھڑے ہو کر احترام سے پیش آتے ہیں، تم میرے ساتھ وہ نہ کیا کرو۔ تو اس سجدے کی اجازت کہاں سے ملتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اسے بھی اجازت نہیں دی، تو پھر اسے اجازت کہاں سے ملتی؟ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ محمد اور احمد ان دونوں ناموں کے پر پابندی لگا دی گئی۔ آج بھی آپ ایران کے اندر دیکھیے، یہ رافضیت ہے، یہ ناموں کے پر پابندیاں لگانا، یہ ساری رافضیوں کی سازشیں ہیں کہ نام اگر رکھنا بند کر دیا جائیں گے تو لوگ انہیں یاد نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ایران کے اندر حفصہ نام کے پر پابندی ہے، عائشہ نام کے پر پابندی ہے، ابو بکر، عثمان
عمر، ان سارے ناموں کے پر آپ کو پابندی نظر آئے گی. ان ناموں کو وہاں نہیں رکھ سکتے، اگر کوئی رکھتا ہے اس کو سزا دی جائے گی. یعنی ان لوگوں کو ناموں سے بھی اتنا جلن ہے. تو محمد اور احمد کے نام پر بچوں کے نام رکھنے کی ممانعت قرار دی گئی. انبیاء علیہ السلام کی جو سنت تھی، تمام انبیاء کی سنت ختنہ، اس کے پر پابندی لگا دی گئی. گائے کے ذبیحے کے پر پابندی لگائی گئی اور سور کے گوشت کو حلال ٹھہرا دیا گیا. سور کو پالنا، کتے کو پالنا تہذیب اور کلچر قرار دیا گیا. یہ بنیادیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ کتنی تیزی کے ساتھ کیسے داخل ہوا. عقیدے کے پر، فکر کے پر، اس کے بعد معاملات زندگی، ساری چیزوں کے پر دھیرے دھیرے ان بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا تھا. پردے کا مذاق اڑایا گیا اور اس کے بعد شیعہ کے عقائد کی شد و مد سے حمایت کی گئی اور ان لوگوں کے جو رسومات تھے بہت ہی کالجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ منایا جانے لگا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر شیعہ کے تہواروں کے اثرات بہت گہرے نظر آئیں گے. چاہے یہ محرم کی بات آپ کیجئے، شب برات کی بات کیجئے، یا دیگر راتوں کی جو حقیقت میں رافضیوں اور شیعوں کے بنائے ہوئے، اس کے علاوہ مزاروں کو اس قدر اہمیت دینا اور وہاں کثیر تعداد کے اندر خواتین کا، مردوں کا جانا، یہ ساری بنیادیں انہی رافضیوں نے اور شیعوں نے رکھی ہیں. یہ وہاں سے ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. مندروں کی سرپرستی کی گئی، مسجدوں کے پر تالے لگائے گئے، یہ ساری چیزیں کی گئی اور اسی کو دین الہی کا نام دیا گیا. یعنی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا دین جو کہ اللہ کا نہیں تھا، اللہ کے نام کے پر، دین الہی کے نام کے پر فتنہ برپا کیا گیا. اب جب اس کا دور تھا تو اللہ کا قانون ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کرتا ہے. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جو گرچہ مسلکی اعتبار سے حنفی تھے لیکن عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کتاب و سنت کے پر پابند تھے. یہ حنفیت اور دیوبندیت، تبلیغیت جو ہمارے اندر آج نظر آ رہی ہے اس وقت نہیں تھی. وہ حنفی ہونے کے بعد ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت والا ہوتا تھا، انہیں کے عقیدے میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا تھا. چند چیزیں جو فروعی اعتبار سے جدا ہوتی ہیں وہ تھی، باقی کتاب و سنت کو ماننا، اس کی دلیل کو فالو کرنا، اس کے مطابق چلنا، یہ اکثریتی طور پر ان کے اندر پایا جاتا تھا. یہ تفریق جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تفریق اس وقت اتنے گہرے انداز میں واضح طور پر نہیں تھی. تو حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ، یہ سن 971 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد جب یہ پلے بڑے، تعلیم حاصل کی اور پورے حالات کا جائزہ لیا کہ دین الہی کے نام کے پر اتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج کے یہ خارجی فکر رکھنے والے سیمی کی بات کہیے، یا جماعت اسلامی سے منسلک عیسائیوں کی بات کہیے، یا پاپولر فرنٹ کی بات کہیے، یا کوئی بھی ایسی تنظیم جو بھڑکانے کا کام کرتی ہے. یہ حکیمانہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا، یہ چیز نظر نہیں آتی. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، عقیدے کے پر محنت کی جائے، افراد کے پر محنت کی جائے، یہ نہیں کہ بغاوت کا راستہ اختیار کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان خود تباہی کے غار میں جاتا ہے، اللہ کی حجت پوری نہیں کرتا، لوگوں کو سمجھاتا نہیں، حکومت سے ڈائریکٹ ٹکراتا ہے، طاقت سے ٹکراتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے خود تباہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. ان کا حکیمانہ فیصلہ کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ سارے حالات دیکھے تو انہوں نے براہ راست اکبر سے الجھنے، حکومت سے ٹکرانے کے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کے پر، ان کے اعمال کی اصلاح کے پر کوشش کرنا شروع کی، ان کے عقیدے کو صحیح کرنا شروع کیا، معاملات کی خرابیوں سے انہیں دور کرنا شروع کیا. جو سرکاری عہدیدار تھے ان لوگوں سے روابط بڑھائے تاکہ ان لوگوں کے اثر رسوخ کی بنیاد کے پر آگے کی باتیں بہتر بنائی جا سکے. اور دھیرے دھیرے نتیجہ یہ ہوا، انہوں نے 4 طریقے اپنائے تھے، بہت اہمیت کے حامل تھے. کہ سب سے پہلی چیز، اپنے مرید کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ آج ہم سمجھتے ہیں، مریدین یعنی جو ان کے حلقہ احباب کے، ان کے درس کے اندر شریک ہوتے ہیں اور تلامذہ، ان کی بہت بڑی تعداد انہوں نے تیار کی. اس لیے کہ ایک شاگرد سے
یا ہمارے خطبات کے اندر، دروس کے اندر شریک ہونے والے، تربیتی پروگراموں کے اندر شرکت کرنے والے، ان لوگوں کا مدرس سے، استاد سے بہت گہرا ربط ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بہت بڑی تعداد میں اپنے شاگرد تیار کیے اور اپنے چاہنے والے درس کے اندر شرکت کرنے والوں کو تیار کیا اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دی۔ دوسرا طریقہ، ملک اور بیرون ملکوں کے نامور شخصیتوں سے انہوں نے مراسلہ کیا، رابطہ قائم کیا اور ان سے خطوط دے دے کر بحثیں کی، مباحثے کیے، اتباع سنت کی دعوت ان لوگوں کو دی۔ تیسرا طریقہ کہ اکبر کے دربار میں جو اعلیٰ عہدیداران تھے، ان لوگوں کے پر انہوں نے خصوصی محنت کی۔ یہ تیسرا طریقہ تھا۔ اور چوتھا طریقہ کہ جب 1034 ہجری کے اندر اکبر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا تو انہوں نے کھلم کھلا جد و جہد شروع کر دی۔ اب عہد جہانگیر کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے کھلم کھلا اپنا دعوتی کام شروع کیا تو ان کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد انہیں گوالیار کے قلعے کے اندر قید و بند کی حالت میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھی ایک سازش تھی اور اس سازش میں وہی علماء سو تھے۔ علماء سو نے ان کے خلاف سازش رچی اور انہیں جیل بھیج دیا گوالیار میں۔ گوالیار کی جو جیل تھی بڑی خطرناک تھی، اس لیے یہاں بڑے بڑے مجرموں کو رکھا جاتا تھا، یعنی جو ڈاکہ زنی، مرڈر اور بڑے بڑے کیسز کے اندر شامل ہوتے تھے، یعنی بڑے مجرموں کے درمیان ان کو ڈالا گیا۔ ان لوگوں کی سازش کیا تھی؟ سازش یہ تھی کہ جب اتنے بڑے بڑے مجرموں کے اندر ان کو رکھا جائے گا، یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور یہ مجرم جب دیکھیں گے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہمیں سدھارنا چاہتے ہیں، انہیں مار دیں گے، حکومت بھی بچ جائے گی اور ان کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، یعنی سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ نتیجہ تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شیخ احمد سرہندی ان کی محنت اور کاوش کے نتیجے میں جیل کے بڑے بڑے مجرموں نے توبہ کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہی جیل جہاں قتل کرنے والے قاتلین تھے، ڈاکہ زنی کرنے والے ڈاکو تھے، بڑے بڑے مجرمین تھے، اب وہی جیل عبادت گاہ بن چکی تھی۔ کوئی تفسیر قرآن مجید دے رہا ہے، کوئی کتاب اللہ کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی سنت کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی فقاہت کا علم حاصل کر رہا ہے، پورا مدرسہ تعلیم گاہ تربیت گاہ بنا دیا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جہانگیر نے جب یہ دیکھا کہ خود میرے اعلیٰ عہدیداران میں، درباریوں کے اندر ان کے چاہنے والے اور ان کی تعلیم سے متاثر لوگ موجود ہیں اور ان کے خیر خواہ ہیں، اور جیل کے اندر جو بڑے بڑے مجرمین تھے وہ توبہ کر چکے ہیں، یہ ان کے حمایتی بن چکے، ان کے اثرات، ان کی تعلیمات پھیل رہی ہے۔ چنانچہ جہانگیر نے نہ صرف انہیں آزاد کیا، رہا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو ان کی تعلیم و تربیت اور زیر نگرانی رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، علامہ اقبال نے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو یہ تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ تھا، یعنی خرابی، بگاڑ، ساری چیزیں پیدا ہوئی، لیکن پیدا ہونے کے بعد اللہ نے اس چیز کی اصلاح کر دی۔ اب یہاں سے مغلیہ سلطنت بہتر طور پر چل رہی تھی۔ اب آگے چلنے کے بعد سن 1114 ہجری اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک شخصیت، یہ 1114 ہجری کے اندر حجت اللہ فی الارض شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، جو مجددین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا زمانہ دھیرے دھیرے بگڑنا شروع ہوا تھا جہانگیر کے بعد۔ جو کوشش شیخ احمد سرہندی نے کی تھی یہ ماند پڑنے لگی، تعلیمات پسماندہ ہونے لگی، لوگ دین سے دوری اختیار کرنے لگے اور رافضیوں اور شیعوں کے اثرات دوبارہ مرتب ہونے لگے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر سے حکومت ڈاواڈول ہونا شروع ہوئی۔ اللہ نے اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے تعلیمات حاصل کی مکہ سے بھی، بڑے بڑے اساتذہ سے۔ انہوں نے، میں حالات صرف بتا رہا ہوں، حالات اتنے بگڑ چکے تھے ان کے زمانے کے اندر کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان کے اندر کیا۔ وہاں دین کیا بن چکا تھا؟ وہی مزار پرستی،
ना नमाज पढ़ने की जरूरत है 5 वक्त का, जुमा के दिन आकर हमने नमाज अदा कर दी काफी है। मज़ारों के पर नजर नियाज, चादरें, किसी की छट्टी और किसी का फातिहा, किसी का तीजा कर दिया, यही दीन बन चुका था। यानी असल दीन की रूह मिट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। इन्होंने दोबारा उसको जिंदा किया। जब उन्होंने कुरान मजीद का सबसे पहले तर्जुमा किया तो नतीजा क्या हुआ? लोग इनको मारने दौड़े। कहा कि अल्लाह की किताब को समझने की कोशिश कर रहा है। लोगों के मिजाज और उनकी दीनी कैफियत इतनी खराब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। अब यहां हिंदुस्तान के अंदर जैसा कि सन 1114 हिजरी को ये पैदा हुए, उसी तरह नज्द के अंदर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमुल्लाह की पैदाइश होती है सन 1115 हिजरी में। ये अरब के अंदर शिर्क बिदात के खिलाफ लड़ रहे हैं, अल्लाह की तौहीद के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और उसी मिजाज, उसी फिक्र और अकीदे से जुड़े हुए हिंदुस्तान के अंदर अहले हदीस थे। इसी बुनियाद के पर इनको वहाबी कहा जाता है। हालांकि हमारी निस्बत उनकी तरफ नहीं है, हमारा अकीदा, हमारी फिक्र, हमारा मिजाज और तरीका एक है। इस बुनियाद के पर हिंदुस्तान के, दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर कोई भी मुसलमान रहे, वो हकीकत में हमारा दीनी और ईमानी रिश्ते के एतबार से भाई है, और यही रिश्ता हमारे नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। तो वहां पर उन्होंने लोगों के अकीदे की इस्लाह की। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहां के लोगों को तौफीक दी, और आज आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब एक बेहतरीन अल्लाह के दीन को कायम करने वाली दुनिया की सबसे महफूज और सबसे बेहतरीन ममलकत, मिसाली ममलकत, जहां अमन है, सुकून है, मईशत की फिक्र नहीं है, इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में फिक्र नहीं, अपने बीवी बच्चों के बारे में फिक्र नहीं, कानून की बालादस्ती, अमन, लोगों के हुकूक की पासदारी इतने बेहतरीन तरीके से की जा रही है। तो ये चीज कब पैदा होती है? जब अकीदा सही होता है, बुनियादें सही होती है, तो उसके असरात फिर सारे मामलात के पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये हालात बने, मैंने जो से बयान किया कि जहांगीर के बाद जब हुकूमत आई, हुकूमत के आने के बाद मसला ये हुआ कि राफिजी और शिया ये दोबारा अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, और मुगलिया सल्तनत का बादशाह शाह आलम ये ना सिर्फ ये कि राफिजियत को इख्तियार करता है, बल्कि मुकम्मल तरीके से उसको नाफिज करने का हुक्म देता है। धीरे धीरे फिर वही माहौल बिगड़ना शुरू होता है, अकीदे के बिगाड़ से सारे मामलात बिगड़ना शुरू होते हैं। और इसके बाद हिंदुस्तान आमद होती है अंग्रेजों की। अंग्रेज जब हिंदुस्तान के अंदर आए, इन लोगों को मौका कब मिला? जब यहां के मुसलमानों के अकीदे और उनके मामलात बिगड़ना शुरू हुए। यहां आने के बाद इन्होंने बदनाम जमाना तरीका, लड़ाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल, उसको इख्तियार किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनियां डाली। कंपनियां डालने के बाद यहाँ के राजाओं महाराजाओं को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना शुरू किया। पहले उन्होंने सिखों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया, और जब मुसलमान इन लोगों को हुकूमत से बेदखल कर दिया पंजाब के अंदर सिखों ने, तो इन्होंने जब ये देखा कि फरीदकोट के अंदर अब इन लोगों की वो साख बाकी नहीं रही, इन्हें लड़ाकर हमने हुकूमत मुसलमानों से छीन ली है, तो अंग्रेजों ने हमला किया सिखों के पर। और ये जो लड़ाई थी बहुत खतरनाक और संगीन थी। इतने खून बहे कि मैदान जंग से सिख और अंग्रेज दोनों भाग गए। वहां का मंजर इतना खौफनाक और दहशतनाक था, कोई नहीं टिका। उतने में एक सिख ने गद्दारी करते हुए कहा, अंग्रेज को इंफॉर्मेशन दी कि आप भाग रहे हैं, जबकि मैदान छोड़कर सिख जा चुके हैं। पहले तो अंग्रेजों को लगा कि कोई साजिश होगी, लेकिन उन्होंने ऊपर चढ़ने के बाद दरख्त से देखा तो हकीकत में सिख वहां से भाग चुके थे। चुनांचे उसके बदले में उन्होंने 126 देहातों के पर मुश्तमिल देहात फरीदकोट की जो हुकूमत थी, ये पूरे के पूरी उसको अता की, जिसने अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी की थी। ये अंग्रेजों का तरीक़ाकार था। ये बहुत संगीन और ख़तरनाक तरीका होता है। हालात बड़े मायूस कुन थे, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी साजिश के जरिए यहाँ की हुकूमतों को कमज़ोर करना शुरू किया। सबसे पहले बंगाल के सिराजुद्दौला का नाम आप बहुत सुनते हैं, लेकिन कभी इनके अकीदे, इनके मनहज के बारे में आपको पता है? ये कट्टर अहले हदीस थे। आज भी आप देखिए कि बंगाल का पट्टा
और उलमाए सादिकपुर जो कि बिहार का इलाका है, एक बहुत बड़ा इलाका, ये पूरा का पूरा अहले हदीसों का पट्टा है। आज भी आप देखिए कि लाखों की तादाद में सिर्फ अहले हदीस नजर आएंगे, कोई और नजर नहीं आएगा। उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां, पंडित नेहरू ने कहा था कि इसके बगैर तारीख आज़ादी हिंदुस्तान की लिखी ही नहीं जा सकती। इतनी कुर्बानियां उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में दी है कि हम उसको शुमार नहीं कर सकते हैं। ऐन ईद के मौके के पर इनकी प्रॉपर्टीज के पर बुलडोजर अंग्रेजों ने चलाया और इनकी जायदादों को जब्त करने के बाद सजाए काला पानी के लिए इनको भेजा गया। कितनी बड़ी बड़ी सजाएं झेली। आज भी बिहार पटना का जो कारपोरेशन है, ये उलमाए सादिकपुर की जमीन के पर बना हुआ है। और बिल्कुल माजी करीब के अंदर लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात का एतराफ किया था जब उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को पेश किया गया कि ये कारपोरेशन हमारे अपने उलमाए किराम जो कि अहले हदीस थे, उन लोगों की जमीन के पर बना हुआ है। कुर्बानियां इतनी है कि आप शुमार नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने अल्लामा एहसान इलाही का तबसरा आप लोगों के सामने नकल किया था। सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने इस बात को भाप लिया और सन 1757 में प्लासी के मैदान में अंग्रेज और सिराजुद्दौला इन दोनों के दरमियान जंग भी, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि मीर जाफर की बुनियाद के पर, एक गद्दार और खाइन की बुनियाद के पर मुसलमान ये जंग हार गए और वहां पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। सन 1799 ईस्वी टीपू सुल्तान, बहुत सारे लोग इनके बारे में भी नहीं जानते, लोग बयान करते हैं। इनकी जो तस्वीर आपके सामने नजर आती है वो बगैर दाढ़ी के क्लीन शेव की आती है, मोछे बड़ी भी है, हकीकी तस्वीर वो नहीं है, वो तस्वीर बिल्कुल जुदा है। ये माशाल्लाह बेहतरीन दाढ़ी रखे हुए थे। आप चेहरा देखने के बाद समझ सकते हैं कि हुक्मरां के साथ एक आलिम दीन भी रहे होंगे, दीन की पाबंदी करने वाले। इनकी तारीख बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, हैदर अली वगैरह के बारे में। तो 1799 ईस्वी में जब अंग्रेजों के साथ मुकाबला हुआ, यहां पर भी मीर सादिक, इसने गद्दारी की, खयानत की और नतीजे में जो जंग मुसलमान जीत सकते थे वह हार गए। बहुत कोशिश की, बड़ी जंगें भी, लेकिन गद्दारों की बुनियाद के पर यह जंग भी मुसलमान हार गए। अब यहां आप देखिए कि इब्तिदा से ये 1757, इसके पहले से जंग आजादी शुरू है, यहां से शुरू होती है 1757, यानी 1947 से पहले 1757 में सबसे पहली जंग आजादी लड़ी गई। करीब 190 साल पहले अंग्रेजों ने हुकूमत किससे छीनी थी? मुसलमानों से। लिहाजा अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा मसला कौन थे? मुसलमान, कोई और नहीं थे। ये सिख वगैरह देगर मदाहिब के लोग, तो इन्होंने बाकायदा इन लोगों के साथ वफादारी निभाई। कहीं पर गलती हो गई तो आज के जो बहुत अपने आप को हिंदुस्तान का भक्त मानते हैं और समझते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में बहुत नर्म दिली रखते हैं और हिंदुस्तान के ताल्लुक से बहुत मोहब्बत है, वंदे मातरम इसके जरिए से अपनी अकीदत का इजहार करने की कोशिश करते हैं। अपने आबा व अजदाद के बारे में जाकर तारीख पढ़िए और ये किसी हिंदुस्तानी से छुपी हुई नहीं है, जहां अंग्रेजों से एक नहीं, दो नहीं, तीन मरतबा माफी मांगते हैं। मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जब बाइकाट करते हुए अपनी कंपनियों को बंद किया था, तो उस वक्त उन्हीं कंपनियों के पर यही खाइन जो आज बड़े बड़े मालिक बने हुए हिंदुस्तान के अंदर, ये काबिज हुए। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाने के बजाय अपने मफाद और अपनी तिजारत को अहमियत दी। ये मिजाज बहुत पुराना है। तो ये जंग जो चल रही है, टीपू सुल्तान की बात कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर अहले हदीस थे। सिराजुद्दौला की बात कीजिए, कट्टर अहले हदीस थे। और जितने भी थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अपनी जंगों को छेड़ा। ज्यादातर यही नाम आपको नजर आएगा। आप अगर देखेंगे 150 साल तक मुसलमान ही पेश थे, उसके बाद दूसरे शामिल हुए। ये सिर्फ चंद सालों की जंग नहीं थी कि 10, 15, 20, 30 साल के अंदर लड़ी गई और हिंदुस्तान आजाद हो गया। अंग्रेज यहां पर तकरीबन 300 साल हुकूमत किए और मुसलमान उनके खिलाफ 200 साल लड़ते रहे। ये कोई मामूली वक्फा था, बहुत बड़ी जंग थी जिसके बारे में आज का मुसलमान, आज का अहले हदीस नहीं जानता है। अब यहां ये मीर जाफर मीर सादिक कौन है, ये जानना भी जरूरी है। ये वही राफजी, वही शिया
ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غداری کرتے ہوئے انہیں پائیں گے۔ اب حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے۔ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ آغا شورش کاشمیری نے اشعار میں اس وقت کے حالات بیان کیے تھے۔ کیا حالات تھے؟ کہا، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھی، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں، بے گناہوں کا لہو عام تھا، بازاروں میں خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں، از افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں، جانشیانے قلعیوں تھے، خداوند مجاز سر توحید کی برطانوی تفسیریں تھی، حیف اب وقت کے غدار بھی رستم ٹھہرے اور زندان کے سزاوار فقط ہم ٹھہرے۔ یہ اشعار بتا رہے ہیں حالات کیا تھے، پورے حالات کا نچوڑ انہوں نے پیش کیا ہے کہ غداروں کی جانب اشارہ کیا، حالات کتنے زیادہ نازک تھے، بے گناہوں کا لہو بالکل عام ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خود یہی تحریک شہیدین یعنی سید احمد شہید اور اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان لوگوں نے جو تحریک چلائی تھی انگریزوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، عالم یہ تھا کہ ان لوگوں کو قید کر کے مسلمانوں کو جب لے جایا تھا تو رات کی تنہائی میں سناٹے کے اندر ان لوگوں کی زنجیروں کی آواز گونجا کرتی تھی، خوف کے عالم میں لوگ اپنے گھروں کے باہر نہیں نکلا کرتے تھے، یہ عالم بنا دیا گیا تھا کہ از افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا، یہ حالات بنے ہوئے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد شہید، ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی، یہ دن میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے، عقائد کی اصلاح کرنے والے، اور رات میں تہجد گزار، موقع پڑنے کے پر سکھوں کے انگریزوں کے خلاف لڑنے والے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شیر سنگھ تلوا کی مخبری کی بنیاد کے پر بالا کوٹ کا سانحہ پیش آیا۔ یہ سانحہ پیش آیا تھا 6 مئی 1831 عیسوی کے اندر، اور اس کے بعد بالا کوٹ کے میدان کے اندر یہ دونوں شہید ہوئے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ حالات بڑے مایوس کن تھے کہ یہاں تک کہ جب اس حالات کو دیکھا، مجاہدین کی حالت ہو چکی تھی، بکھرنا شروع ہو چکے تھے، چنانچہ مولانا عنایت علی عظیم آبادی اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا ولایت علی یہ بہار سے بالا کوٹ پہنچے، مجاہدین کی ڈھارس بندائی اور دوبارہ اپنے مشن کو جاری رکھنے کے پر آمادہ کیا۔ مولانا ولایت علی جو کہ پہلے سے مولانا ولایت علی عظیم آبادی یہ حیدرآباد دکن دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے، جنہیں سید احمد شہید نے بھیجا ہوا تھا، دوبارہ انہوں نے تنظیم کو منظم کیا اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع ہوئے۔ یہ یکے بعد ایک سلسلہ ہے کہ مجاہدین کے امیروں کا، سید احمد شہید کے جانشینوں کا، سب سے پہلے مولانا علی ولایت علی جو کہ سن 1269 ہجری میں وفات پاتے ہیں، ان کے بعد مولانا عنایت علی، ان کے بعد مولانا عبداللہ، ان کے بعد مولانا عبدالکریم، اس کے بعد میر نعمت اللہ اور اس کے بعد امیر رحمت اللہ، یہ یکے بعد دیگرے 1948 تک مجاہدین کے امیر رہے اور انگریزوں کے خلاف اپنی قیادت میں جنگیں لڑتے رہے۔ آگے کئی ایک جنگیں اور بھی ہوئی، جیسا کہ سن 1857 عیسوی جسے غدر کہا جاتا ہے، وہ غدر نہیں ہے۔ مسلمان اور ہندو دونوں کے دونوں فوج کے اندر تھے انگریزوں کی۔ اب انگریزوں نے شرارت کرتے ہوئے کارتوس جو کہ منہ سے نکالا جاتا تھا رائفل کے اندر، انہوں نے مسلمانوں کے دیے گئے کارتوسوں کے اندر سور کی چربی ملا دی اور ہندوؤں کو جو دیا گیا اس میں گائے کی چربی، اس بنیاد کے پر ایک لاوا پکا اور اس کے بعد میرٹھ کی چھاونی سے یہ لاوا سن 1857 عیسوی کو پھٹ گیا اور تمام چھاونیوں سے مسلمان فوجیوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور یہ قیادت جو تھی جنرل بخت جو پختہ اور پکے اہل حدیث تھے، قیادت میں دہلی کے پر قبضہ کیا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو قیادت دی گئی، انہی کی قیادت کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہی اپنوں کی غداری اور سکھ فوجیوں کی وفاداری نے انگریزوں کو دوبارہ ہندوستان کے پر قابض رہنے کا موقع عنایت کیا۔
नतीजा ये हो गया, हालात इतने सख्त थे कि उस वक्त जो जंग हुई थी सन 1857 ईस्वी की, डॉक्टर ताराचंद अपनी किताब में लिखते हैं कि 1857 ईस्वी की जंग आजादी में मुसलमानों के फिरका अहले हदीस के 5 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी। ये हवाला मौजूद है, चट्टान लाहौर 1857 अज़मिया मोहम्मद शफी। 5 लाख अहले हदीस लोगों ने कुर्बानी दी थी। इतनी बड़ी तादाद आपको कभी नजर नहीं आएगी इस मुल्क की आजादी के अंदर। और उसके बाद हालात इतने खतरनाक हो गए कि अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर मुसलमानों को चुन चुन कर मारा, खास तौर से उन लोगों को जो अंग्रेजों के मुकाबले में खूबसूरती और गोरेपन का मुजाहरा कर सकते थे और जिनकी रंगत और उन लोगों के मुकाबले में बेहतर थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर आपको गोरा चट्टा खूबसूरत मर्द हो या औरत नजर नहीं आता था। ये हालात बन चुके थे। यहां तक के दिल्ली के हालात ये थे कि बंदूक की तड़तड़ाहट, गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा दिल्ली उजड़ चुका था। सड़कों के पर लाशों के पुश्ते लगे हुए थे, खून की नदियां बहाई गई और उसके हुस्न और जमाल को गारत कर दिया गया। और उसके बाद हालात ये थे कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगलिया सल्तनत का ताजदार और उनके बेटे निजामुद्दीन औलिया की मजार में जाकर छुपे थे। वहां से उनको लाया गया और 3 दिन तक उन्हें भूखा रखा गया। उसके बाद उनके बेटों को ज़बह करके उन्हीं का जिगर और गोश्त उनके सामने लाकर पेश किया गया। किस कदर अंग्रेजों ने इस मुल्क पर जुल्म किया, सितम किया। और वहां से उनको उठाकर बर्मा रंगून के अंदर सजाए काला पानी के लिए भेज दिया गया। वहीं पर उनकी वफात हुई। आज भी उनकी कब्र वहीं पर मौजूद है। ऐसी बेबसी के आलम में उन्होंने जो गज़ल लिखी थी, बहुत मशहूर थी। उसी का यहाँ पर 2 मिसरा भी है कि उम्र अजीज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, इतना है बदनसीब सफर 2 गज जमीन न मिल सकी कोई यार में। ये हालात थे। अब आगे चलने के बाद तफसील बहुत ज्यादा है, कुर्बानियां बहुत दी गई। अंग्रेजों ने देखा कि आखिरकार मुसलमानों के अंदर ये लावा पकता क्यों है। ये एक मरतबा जब इनके जज्बों को हम ठंडा करते थे दोबारा कैसे जिंदा होते। उसके लिए उन्होंने विलियम हंटर को तैयार किया, विलियम हंटर। ये भेष बदल बदल कर जगह जगह का मुशाहदा करता है। वो एक वाकया बयान करता है, वो एक वाकया बयान करना मकसूद है। वो कहता है कि मैंने एक जगह देखा कि कलकत्ता के अंदर एक आदमी जो कि सादा लिबास के अंदर था, एक कमजोर सा खच्चर उसके पास था। ये खुद गली गली चौराहों के पर जाकर ऐलान करता है कि फला पार्क के अंदर एक बहुत बड़े आलिम की तकरीर है। चुनांचे लोग जमा होते हैं। मैं देखता हूं कि वही आदमी अच्छा लिबास जेब-ए-तन करके आता है, अपने खच्चर की पीठ के पर सवार होता है और धुआंधार लोगों के सामने तकरीर करता है, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को तैयार करता है, आमादा करता है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को वर्गलाता है। और उसके बाद वो निकल जाता है, मुझे नजर नहीं आता। अब वो दूसरी बस्ती में जाता है। कहा कि ऐसे जयाले और ऐसे बहादुरों के दरमियान हम कैसे रह सकते हैं कि जिनकी जिंदगी इस तरह जिहाद और अंग्रेजों के खिलाफ गुजर रही थी। हम इसके बारे में कितना ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। वाकयात इतने अजीब है। अपनों की गद्दारी और खयानत बहुत खतरनाक थी। जब एक चेक पॉइंट के पर जो मुसलमान मुजाहिदीन के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी में जंग लड़ रहे थे, फंड जमा करके ले जाने लगता है, उसकी मुखबिरी कर दी जाती है। इसे पता लगता है चेक पॉइंट के पर ये अपनी आंख को फोड़ देता है, इसलिए कि जो हुलिया उसका बयान किया गया था उसमें उसकी आंख को कानी नहीं बताया गया था। कितनी बड़ी कुर्बानी के अपने हाथों से अपनी आंख को फोड़ देता है और उसके बाद उस चेक पोस्ट से निकल जाता है। लोग उसको समझ नहीं पाते कि ये तो इसकी आंख खराब है, जबकि हमको जो बताया गया था उसमें इस तरह का कोई ऐब नहीं बताया गया था। और वहां से वो फंड को लेकर निकल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां औरतों ने कुर्बानियां दी। उनके पास फंड जमा होते थे खुफिया तरीके से, वो लोगों से जमा किया करती थी और इंतहाई खुफिया तरीके से, बल्कि इनकी अपनी कोड वर्ड की जबानें थी। अंग्रेज उस जबान को नहीं समझ पाया आज तक। ये आपस में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, सुनने के बाद उनको समझ में नहीं आता था कोड वर्ड। ये मुसलमानों ने इतने मुनज़्ज़म तरीके से इस मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिशें की। मौला यहया अली, मौला विलायत अली, मौला यहया अली का किस्सा, जब इन्हें सजाए काला पानी के लिए भेजा गया, अंग्रेजों ने वहां उनको कैदी बनाकर रखा।
ان کے لیے سزا کا دن متعین ہو چکا تھا، کس روز ان کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ پھانسی کے ایک روز پہلے انگریز افسر جیل میں جا کر دیکھتا ہے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کل انہیں سزا دی جانے والی ہے، سزائے موت دی جائے گی پھانسی کے اوپر لٹکا کر، کیا حالت ہے؟ تو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا روم تھا جس کے اندر یہ بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ نے نور سے بکھیر دیا تھا اس روم کو، وہ حیران رہ گیا، چہرے کے اوپر بشاشت تھی، خوشی تھی، یہاں تک کہ سزائے موت کا حکم سننے کے بعد ان کا وزن بڑھنے لگا۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیا بات تھی؟ انسان موت کی سزا سننے کے بعد اس کا جسم اگلنا شروع ہو جاتا ہے، حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تو موٹاپا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، چہرے کے پر خوشی ہے، طمانینت ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا، پوچھتا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ کل اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے تو چہرے پر خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اسی کے لیے تو ہم جد و جہد کر رہے تھے، ہم کامیاب ہو گئے، یہ ناکامی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں کامیابی ہے کہ اللہ نے ہماری شہادت کے نذرانے کو قبول کر لیا۔ اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے سزائے موت کو سزائے عمر قید کے اندر تبدیل کر دیا اور داڑھی کو مونڈ دیا۔ مولانا یحییٰ علی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں تو مجھ سے پہلے قربان ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں پیشاب کے بارے میں بھی تکلیف کی شکایت ہوئی، گردوں کی شکایت ہوئی، اور کچھ دن کے بعد وہ وفات پا جاتے ہیں۔ ایسی ایسی قربانیاں آگے چلنے کے بعد جب یہ 1900 کے بعد کی جو آزادی کی تاریخ وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ، پنڈت جواہر لال نہرو اور بہت سارے لوگوں نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر کوشش کی، اور آخرکار 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اب آزادی کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ملک آزاد ہے، ہر کسی کو مذہبی اعتبار سے آزادی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس آزادی کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، ملک کا بہترین شہری بنے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے بارے میں کہا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو۔ تو ہم فائدہ مند بنے۔ اگر ایک مسلمان اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرے گا تو اپنے ملک کے لیے، ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حکومت بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور ہمیں بھی اس کو ثابت کرنے کو ضرورت ہے۔ جو طریقہ ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا ملک کی سلامتی کے لیے، وہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہوگا۔ عقیدے کی اصلاح سے، معاملات کی اصلاح سے، یہ ساری بنیادیں ہیں جہاں سے آگے کے سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ملکوں کو سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ ہمارے اسلاف نے، علماء نے، جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، پروردگار اس ملک کی آزادی میں ان کی قربانیوں کو، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، چاہے مالی قربانی ہو، جو بھی قربانی ہو، ہر چیز کو قبول فرما، اور آزادی کی اس فضا کو پروردگار ہمیشہ قائم اور سلامت رکھ۔ جو شریر لوگ ہیں، مفسدین ہیں، ملک کی فضا کو برباد کرنا چاہتے، بگاڑنا چاہتے، ان کی شرارتوں سے، سازشوں سے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھ۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔